کافروں کے ساتھ، تو اللہ نے سمجھا دیا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن تمہارے مشکل میں پڑ جانا ان کو اچھا لگتا ہے۔ ایک بات بہت اہم جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہمارے لیے سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہو یا حسد کرتا ہو نا، وہ بظاہر منافقت کرے، وہ سامنے آ کر کہے کہ میں تو تمہارا ساتھ ہوں، لیکن اندر سے وہ منافق ہو، وہ ساتھ نہ دیتا ہو، تو زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کے منہ سے بات نکل جاتی ہے اندر کی۔ کبھی ایک موقع ایسا ہی آ جاتا ہے کہ اس کی منافقت کا راز کھل جاتا ہے۔ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان کا بغض، ان کا حسد، ان کا کینہ، ان کی نفرت و دشمنی منہ سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس وقت پاکستان دو لخت ہو گیا، اس وقت گاندھی زندہ تھا، گاندھی تو بعد میں مرا، تو اس نے پوری زندگی وہ جوڑنے کی بات کرتا رہا، پوری زندگی وہ اتحاد اتفاق کی بات کرتا رہا، چونکہ اندر سے تو پھر بھی وہ منافق تھا، لیکن ظاہراً وہ اتفاق اور اتحاد کی بات کرتا رہا تھا۔ جب پاکستان دو لخت ہو گیا تو اس وقت اس کے منہ پر وہ بات آ گئی، ظاہر ہو گئی، وہ منافقت کا راز کھل گیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ حکمرانی کا بدلہ لے لیا، مسلمانوں کے 1000 سالہ حکمرانی جو انہوں نے ہم پر کی تھی اس کا ہم نے بدلہ لے لیا۔ تو جتنی بھی بات چھپا لے، جتنی بھی منافقت کر لے، کبھی نہ کبھی ایسا موقع آ ہی جاتا ہے کہ اندر کا راز منہ پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کا بغض، عداوت اور نفرت ان کے افواہ پہ آ جاتا ہے، منہ پر آ جاتا ہے۔ فم کی جمع ہے افواہ۔ فرمایا تم نے جب دیکھا کہ ان کے منہ پر آ گئی ہے بات تو تمہیں بہت بڑی لگی۔ سورہ منافقون میں 1-2 چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب مدینے جائیں گے ہم ذلیلوں کو عزت دار لوگ نکالیں گے، یہ منہ پر آ گئی تھی ان کی بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، تمہیں تو یہ بات بہت بڑی لگی ہے، لیکن جو ان کے دل میں چھپے ہوئے ہیں باتیں نا، وہ اس سے بھی بڑے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ فرمایا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ آگے مزید فرمائے اے لوگو ہَا أَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ، تم سیدھے سادے غر کریم ہو، بالکل سادہ اور صاف دل اور پاک دل ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم سمجھتے ہمارا بھائی ہے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مسلمان ان سے محبت کرتے تھے، اس وقت رشتہ داری کی چونکہ ترغیب آ رہی تھی کہ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، حکم ہو رہا تھا کہ جو توڑے اس سے جوڑو اور اہل کتاب کو اپنے قریب کرو اور ان کو دعوت دو، ان سے محبت کرو، ان سے لاڈ کرو، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ پیارے عیسیٰ کی امتی ہے۔ تو مومن سیدھے سادے تھے، محبت کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ان کے تمام کتاب پر ایمان لاتے ہو، پورے تورات پر ایمان لاتے ہو، پورے انجیل پر ایمان لاتے ہو، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہو، حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہو، لیکن وہ تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ فرق یہ یک طرفہ محبت ہے تمہاری۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب ان کی ملاقات ہو جائے تم سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، مومن ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ملاقات ہو جاتی ہے تمہارے ساتھ تو آگے سے وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں، اپنے نجی محفل میں جاتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، ایسے کاٹ لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو، غصے کی وجہ سے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے کہ تم پر بڑے غصے ہیں۔ یہ سارے راز کھول رہے اللہ رب العزت، جو وہاں پر باتیں چھپائی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جب اتنی نفرت ہے تمہیں محمد الرسول اللہ اور ان کی جماعت صحابہ سے، تو فرمایا قل، ان سے کہو موتوا بغیظکم، اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے مر جاؤ۔ موتوا بغیظکم،
یہ جس کو حسد ہونا ویسے مرتا رہتا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے. تو حسد کرنے والا جلتا رہتا ہے، ایک ایسی آگ لگی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری آگ کی وجہ سے وہ جلے گا، لیکن در حقیقت وہ اس آگ سے خود جلتا ہوتا ہے، محسود کو کچھ بھی جلا نہیں سکتا. اس لیے جتنا بھی حسد کیا انہوں نے، یہودیوں نے بہت حسد کیا، اس وقت کے دشمنوں نے بڑا حسد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ترقی دی، اور ان کی حسد نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح حسد کرتا ہو اور آپ کے کام میں رکاوٹ بنتا ہو، آپ کے دینی مخالفت کرتا ہو، اگر اس نے اس سے بالکل بائیکاٹ کرنا ہے تو صاف کہہ دو، منافقت نہ کرو، ان کو کہو موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے میرا لینا دینا تم سے نہیں ہے. مزید فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ حسد کی کارستانیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں. یہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اس دور میں بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں ہوتی ہے. بہت بری بیماری ہے یہ، ایسی بیماری ہے کہ اس وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کو راستہ نہیں بچتا پہنچنے کا حق تک، وہ رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے. فرمائے ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچے حسنۃ کوئی اچھائی، تسؤکم تو تسؤہم انہیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی اچھی بات آپ تک پہنچ جائے. تو یہاں ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ جس وقت حسد کرنے والا حسد کرتا ہے نا، تو اس کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ ہر صبح نئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب کبھی محسود کے پاس اچھی گاڑی آئے تو اس کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، جب کبھی محسود کو اللہ ترقی دے تو حاسد کو تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا رہتا ہے. تو فرمائے ان تمسسکم حسنۃ، اگر اچھائی پہنچے تمہیں، تسؤہم تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وان تصبکم، اور اگر آپ کو پہنچے سیئۃ کوئی مصیبت، یفرحوا بها، تو وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. ایک اہم بات جو آج میں اس درس میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا جس وقت ساتھی سارے اکٹھے ہوں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، وہ ابھی پہنچ گئے اس تک. وہ سب سے اہم، ساری باتیں اہم ہیں، قرآن سب اہم ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی اس اہم بات کو یہاں اہم طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آگے دو بڑے واقعات کو اسی پر مرتب کیا. یہ اصول یاد رکھیں، چاہے کافر ہے یا غیر کافر ہے، مسلم ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے، یہ ایک اصول ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ اصول ہے کہ جب کبھی آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہو تو دو کام کرو، کبھی ناکامی نہیں ہوگی. جب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے گا، جب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا، جب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ فلاں بندہ میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، جب آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ فلاں بندہ مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچائے گا، تو یاد رکھیں دو اصول ہے اللہ رب العزت، دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، اس پر عمل کریں، پھر بے غم ہو کر سو جائیں، کوئی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا. یہ سب سے بڑی تعویذ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت نے مکرر بیان کی. جو قرآن میں چیز مکرر تکرار کے ساتھ بیان ہونا، اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. فرمایا تم گھبراؤ نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دو کام کرو تو ان کا کوئی تدبیر تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا. وہ کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، ایک بات یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ اپنے کام پر، مضبوطی کے ساتھ رہو، صبر کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو. دوسرا تتقوا، پرہیزگار بن جاؤ. یہ پرہیزگاری میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے. ہر ناجائز کام، ہر بے اصول کام، ہر غیر قانونی کام جو جس ملک میں، جس علاقے میں ہو قانون بنا ہوتا ہے، چاہے وہ کافروں کا قانون ہے یا مسلمانوں کا قانون ہے، قرآنی قانون ہے یا انسانی قانون ہے، جو بھی ہے، اس قانون کی پاسداری کرے، پھر اس کو کسی چیز کا ضرر تو چھوڑے، خوف بھی نہیں آئے گا. جب اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اس کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ جب اس نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جب اس نے کسی کا کوئی چیز نہیں چھپایا ہے، جب اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، جب اس نے کسی کا کچھ مال نہیں کھایا ہے، جب کسی کو دکھ نہیں دیا ہے، تو پھر اس کو رات کو نیند کیسے نہیں آئے گی؟ وہ آرام سے سو جائے گا، کسی کی طرف سے خوف ہی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو،
وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بن جاؤ. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو ان کافروں کی کوئی بھی قید، کوئی بھی تدبیر تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی. ضرر تو اللہ کی مرضی کے سوا کوئی پہنچا نہیں سکتا. جب اللہ کی مرضی ہوگی تو کوئی کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے، ورنہ کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. حتیٰ کہ جادوگر بہت ڈرتے ہیں جادو سے، کالا جادو، فلاں جادو، فلاں جادو، لوگ بہت ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی جادوگر اپنے جادوگری کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا بإذن اللہ، مگر ہاں اللہ کی اذن اجازت ہو تو پھر ٹھیک ہے. اللہ چاہے تو ٹھیک ہے، نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم بات تھی جو آخر میں آ گئی، اس پر ہم عمل کریں گے. ایک دو دفعہ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہ سنا تھا کہ کہیں پہ بھی جائیں تو چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، تو دنیا اور آخرت کی کوئی رسوائی آپ تک نہیں پہنچے گی. یہ دو کام سے بچیں. چوری سے بھی بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو گناہ ہے اس سے بھی انسان رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے اس دو کاموں سے بچیں. بظاہر یہ تقوی کی ایک دو اجزاء بیان کیے ہیں، ورنہ ہر چیز جو برا ہو، ہر غیر قانونی کام نہ کریں، یہ تقوی ہے. ہر غیر قانونی کام سے بچنا تقوی ہے. اب جنگل مباح ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پہاڑ